بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام فوکل پوائنٹ میں میں ہوں آپ کا میزبان سید سمیع اللہ. ناظرین کرام، خطے کے حالات جو پہلے دہائیوں بعد کہیں تبدیلی کا سامنا کرتے، اب ہر گھنٹے اور ہر منٹ میں تبدیلی کا ایک رخ اختیار کرتے نظر آتے ہیں. دنیا جب سے یک قطبی نظام یعنی یونی پولر ورلڈ سے ملٹائی پولر ورلڈ میں چینج ہوئی ہے، تب سے یہ تبدیلیاں سیاسی، سماجی اور تصویراتی میدانوں میں زیادہ سرعت سے وقوع پذیر ہوتی نظر آ رہی ہیں. ناظرین کرام، خارجہ پالیسی کا ایک اصول جس کے گرد یہ تمام تبدیلیاں ریوالو کرتی ہے، وہ اصول ہے نیشنل انٹرسٹ کا. خطے کی اسی سیاسی اور سماجی اور تصویراتی میدانوں میں جو ہونے والی تبدیلیاں ہیں، اس حوالے سے آرمی چیف سید عاصم منیر کا دورہ امریکہ اور اس کے پاک امریکہ، پاک چائنا اور پاک رشیا تعلقات پر کیا اثرات پڑ سکتے ہیں، اس حوالے سے آج ہم نے زحمت دی ہے تصویراتی اور عالمی امور پر نظر رکھنے والی شخصیت رابطہ فورم انٹرنیشنل کے چیئرمین جناب نصرت مرزا صاحب کو. نصرت مرزا صاحب، پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت عنایت فرمایا. دوسرا، مرزا صاحب یہ بتائیے گا کہ آرمی چیف کا جو حالیہ دورہ امریکہ ہے، اس میں ایک طرف انہوں نے بہت اہم آفیشیل سے ملاقاتیں کی ہیں، جیسے امریکی وزیر خارجہ، دفاع اور سینٹ کام کے کمانڈر سے. دوسرا، وہاں کے تھنک ٹینک سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف نے خارجہ پالیسی کے حوالے سے کچھ اہم اشارے دیے ہیں. مثال کے طور پر انہوں نے کہا، ہم کسی علاقائی بلاک کا حصہ نہیں بن رہے. انہوں نے کہا، چین سے دوستی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم امریکہ سے دوری اختیار کریں. ان کا کہنا تھا کہ روس سے جو تجارتی لین دین انہوں نے شروع کی ہے، پاکستان نے شروع کی ہے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہم کسی نئے بلاک کا حصہ بن رہے ہیں. بھارت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کی جو خصوصی حیثیت ہے، اس کو بھارت نے ختم کر کے ایک جارحانہ اقدام اٹھایا ہے، جس کو ہم کسی بھی صورت تسلیم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا. دیکھیے سمیع صاحب، آپ کا شکریہ کہ ایک بہت اہم موضوع تھا. دو باتیں میں کئی باتیں میں کہنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں، ہمیں امریکیوں سے بہت قربت ہے ہماری، اور ہمیں امریکیوں کو ساتھ ہم نے دیا ہر وقت میں، لیکن وہ ہمیں اکثر و بیشتر جو 2 مرتبہ کم سے کم، بلکہ 3 مرتبہ، جب 65 کی جنگ ہوئی تب ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. بلکہ 65 کی جنگ کا بھی ابھی تک کسی نے یہ نہیں ابھی تک الزام لگایا جو میں آج لگا رہا ہوں کہ 65 کی جنگ بھی امریکہ نہیں کرائی تھی، اور 71 کی جنگ میں بھی ہمیں اس نے جھوکا تھا. اور اگرچہ رشیا اس کا ذمہ دار ہے علیحدگی کا، وہ ساری مفتی بانی جو ہے ٹریننگ جو ہے وہ رشیا میں ہوئی تھی، اور انڈیا اس کا اہلکار بنا تھا. اور وہ انڈین یہ کہتے ہیں کہ جب وہ 7ویں بیڑا چلا ہے تو روسی جو آبدوزیں سامنے اس کے آ گئی تھی، اس لیے نہیں آیا. اگرچہ یہ غلط ہے، تو روسی امریکنوں کا بھی یہی رائے تھی کہ ایسا ہو جائے. لیکن پھر بعد میں اس نے اس کو کہا، پریزیڈنٹ آف امریکہ نے، کہ اس بش سے کہو، یعنی اندرا گاندھی سے کہو کہ یہاں رک جائے، ویسٹ پاکستان کی طرف مت دیکھے. تو یہ کہانی ہے، تو وہ الگ سے بحث ہے، لیکن یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. بچ کا لفظ استعمال کیا، اس سے کہو کہ رک جائے، آگے نہ بڑھے. بہت خطرناک بات ہے. تو وہ یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کو ایک دفعہ ختم کر دیا جائے. تو خیر وہ پاکستان تو ختم نہیں ہونا تھا، لیکن ابھی بھی ایک حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان کو جہاں اس پاکستان میں علیحدگی ہوئی، تو اس میں تو بحث ہو سکتی ہے کہ وہ پاکستان کا بھی اس میں خواہش ہوگی کہ وہ علیحدہ ہو جائیں، کیونکہ ہمارے ان کے درمیان میں جو معاملات تھے وہ بنتے نظر نہیں آ رہے تھے. دوری بہت تھی، ہمارا سنبھلنا مشکل تھا. ان کو ناز تھا کہ ہماری پرسن سے ہم یہ لوگ ترقی کر رہے ہیں، ہمیں ناز تھا کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے. تو ایک الگ بات تھی، لیکن بحث یہ نہیں تھی. بحث یہ تھی کہ علیحدگی وہ ہو نہیں سکتی تھی اگر ہم نہیں چاہتے. ایک بات. دوسری بات، ہم یہ بات آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ جو رشیا یعنی تاریخ کو درست کرنے کے لیے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جو کسی کا ساتھ بھی دیتا ہے تو بہت خلوص سے دیتا ہے، اور دشمنی بھی اچھی کرتا ہے. دیکھیے آپ نے دیکھ لیا کہ جب USSR نے ہمارا اس پاکستان توڑا،
تو اس وقت ہمیں جو جذبے ہمیں پیدا ہوئے وہ بہت شدید تھے ہمارے اندر. اس میں ڈاکٹر قدیر جیسے لوگ آئے اور بہت لوگ تھے جو سب کے سب مسترب تھے. اور ہمارے جو ایک تو یہ بات غلط تھی کہ اس پاکستان کے اندر ہمارے 93,000 فوجی جو ہیں وہ قید ہوئے. 93,000 نہیں تھے, بمشکل تمام 34,000 تھے. اور باقی اس کے سب اس کا جو سسٹم ہوتا ہے, کوئی کک تھا, کوئی اور بیٹمین تھا, کوئی اسٹاف تھا, سویلین تھے, انہوں نے سب کو بلا کے 94,000 کر دیا, 92,000 کر دیا. تو اس کا بدلہ ہم نے لیا ہے, USSR کو توڑ دیا. اس نے ہمارے 2 ٹکڑے کیے تھے, ہم نے ان کے 15 کر دیے. اس کی ایک الگ کہانی ہے جس پر اگر آپ بات کرنا چاہیں گے کیونکہ وہ پوری داستان سننے کی ضرورت ہے, جو کہ میرے ساتھ واقع ہوا چنڈی گڑھ میں, اور جس کے پیچھے وجہ سے پھر وہ انڈین تمام میڈیا میرے پیچھے پڑا. وہ ایک رشین نے یہ کہا کہ پاکستان نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وادی فرغانہ میں جو کہ مغلوں کا جو بابر کی سرزمین ہے, وہاں پر وہاں سے یہ پھر دوبارہ رشیا کے پیچھے چلیں گے. تو پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ سب کو آزاد کر دو تاکہ ہم آزاد ہو کر اللہ کو سمٹ کر بیٹھ جائیں اور اپنے آپ کو ترقی کریں, جو اس کی کامیاب پالیسی تھی. ایک تو یہ بات یہ کہہ لیجیے کہ ہم نے روس سے بدلہ لے لیا. اب رہ گیا انڈیا, جو کہ ابھی ہم انتظار کر رہے ہیں. کیونکہ جو سب سے بڑی بات جو انڈیا میں ہو رہی ہے, ایک تو یہ ہو رہی ہے کہ وہ سارے انڈیا کے لوگ جو ہیں ایک ڈسیپشن میں, فریب میں مبتلا ہیں, خود فریبی میں مبتلا ہیں کہ وہ ایک بڑی طاقت بن گئے ہیں, جیسے کہ ہٹلر بنا تھا. ہٹلر نے اپنی قوم کو تباہ کیا اور اس وقت جو ہے وہ امریکہ سے بھی ٹکر لینے کی سوچ رہے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو ان کے جو بڑے بڑے جو جنرل حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے جب ہم ابھی یہ ہوا ہے کہ 3 دن پہلے ہماری جب آج جو گفتگو ہم کر رہے ہیں 2 جنوری کو, تو اس سے پہلے وہ دسمبر میں کے آخری دن میں وہ وہاں ان کا جو سب سے سینئر وزیر خارجہ ہے دنیا کا, روسی وزیر خارجہ انڈیا گیا تھا, اور وہاں کئی معاہدوں پر دستخط کیے ہیں. پھر انہوں نے بہت سے معاہدات کیے, اور اس پر انڈیا بہت خوش ہے کیونکہ وہ یہ کہتا تھا انڈیا کا یہ خیال تھا کہ امریکہ ان کو دبا رہا ہے, تو ہم اس کے دباؤ میں نہیں آئیں گے اور ہم اپنا راستہ الگ سے ڈھونڈیں گے. کیونکہ ہمارے پاس ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی ہتھیار ہیں وہ سب رشین ہیں, اور اگر ہم امریکن لے گے تو سیکھنے میں بھی 10 سال لگیں گے. تو ہم تو رشین سے بات کر لیتے ہیں, اور ہمارے پاس آپشن موجود ہے, فرانس موجود ہے اور رشیا موجود ہے. تو اس پر ان کے جنرل حضرات جو ہے گالیاں پیٹ رہے ہیں اور بہت خوشی کا اظہار کر رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ روسی وزیر خارجہ آئے ہیں تو سب سے زیادہ تکلیف جو پہنچی ہے وہ امریکہ کو پہنچی ہے, اور اس کے بعد میں چین کو پہنچی ہے. پاکستان کا تو وہ کہیں ذکر ہی نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں یہ کہاں پدی کا شوربہ. اب انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہی ایک ایسا ملک ہے کہ جو آپ کو جو ہے تھوڑا سا سمجھا سکتا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہو. ابھی جو ایک چھوٹے سے ملک نے آپ کو روکا ہوا ہے, نہ ادھر بڑھنے دیتا ہے نہ ادھر بڑھنے دیتا ہے. اب ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات میں یہ ایک بیان دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے آپ نے اس تناظر میں ہمارا دورہ ہوا ہے عاصم منیر صاحب کا, کہ جب امریکہ کو ضرورت پڑ گئی ہے پاکستان کی پھر سے, تو اصل میں اس وقت دنیا میں امریکہ کے اپنی بالادستی کو قائم کرنا چاہتا ہے, اور روس اور چین نے ان کی بالادستی کو چیلنج کیا ہوا ہے. تو امریکہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپنی بالادستی کو کسی نہ کسی صورت سے بحال کریں. اب مسئلہ یہ درپیش ہے کہ امریکہ بالادستی اپنی بحال کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے, کیونکہ ان کے اپنے ملک کے اندر بہت زیادہ خرابی پیدا ہو چکی ہے, اور ہمیں وہ چین سے بھی کاٹنا چاہتا ہے. اب اس میں جو 5 باتیں ہوئی ہیں جو ہمارے دورے کے اندر, جنرل عاصم منیر صاحب کے, جنرل عاصم منیر صاحب نے کبھی امریکہ کا دورہ نہیں کیا, آن ریکارڈ نہیں کیا, یا ہمیں معلوم نہیں ہے. لیکن ایز اے جنرل تو نے کبھی نہیں کیا, اگر ویسے کیا ہو تو پتہ نہیں ہے, لیکن ایز اے جنرل یا ایز اے رسپانسبل آف پاکستان نمائندے کے طور پر انہوں نے کبھی دورہ نہیں کیا. تو ان کا دورہ سب سے طویل تھا اپنی تاریخ کا. کسی پاکستانی جنرل نے یا کسی پاکستانی چیف آف آرمی اسٹاف نے جو 10 دن کا دورہ نہیں کیا. انہوں نے 10 دن تک وہاں رہے. اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ان کو سمجھا, انہوں نے امریکہ کو سمجھا, لیکن اس کے پس منظر میں یہ ہے کہ 23 ہمارے فوجی جو ہے شہید ہو گئے تھے. تو عاصم منیر صاحب کا یہ موقف تھا کہ بھئی ہمارے لیے تو 9/11 اب ہوا ہے,
23 آدمی شہید ہوئے ہیں، اور کہنا تو وہ ان کو یہ چاہتے ہوں گے شاید وہ کہ بھائی یہ جو TTP ہے یہ تو آپ کی بنائی ہوئی ہے، آپ اسے روکیں. لیکن انہوں نے کہا کہ صاحب یہ افغانستان سے آپریٹ کرتے ہیں اور اس کو افغانستان سے آپ اس کو سنبھالیں اور ایران سے آپریٹ کرتے ہیں، تو ان کو آپ کو سمجھائیں. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اگر یہ نہیں مانتے ہیں تو پھر ہمیں آپ ساتھ دیں اس بات میں کہ ہم اپنے ڈرون سے ان کے اڈوں پہ، ان کے خفیہ اڈوں پہ حملہ کریں. تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ یہ ہوا تھا 9/11 ہوا تھا تو آپ تو وہاں سے فلائی کرتا تھا آپ کا ڈرون اور وہ یہاں آ کے مارتا تھا، تو آپ بھی ہمارا ساتھ دیں. دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ افغانستان کا جو افغانی جو یہاں رہ رہے ہیں اس کے اوپر ہم نے بڑا سخت موقف اختیار کیا، اس لیے کہ افغانی جو ہے یہاں پر افغانستان کا پرچم لہراتے تھے. اب وہ 1 کروڑ کی تعداد ہو گئے ہیں آلموسٹ. اچھا، اس میں اب کئی اس کی کیٹیگری ہیں، کچھ 6-7 کیٹیگری بن گئی ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو کہ جب وہ فوری طور پر آئے تھے، جب وہ روس کا حملہ ہوا تھا تو اس وقت آئے تھے، وہ رجسٹرڈ ہیں. پھر جب وہ روس گیا وہاں سے تو پھر کچھ لوگ آئے، تو وہ جب طالبان کے دباؤ سے جو آزاد خیال لوگ تھے وہ یہاں آ کے بسے حالیہ جو، اور پھر اس کے بعد میں نہیں ابھی اور بھی ہیں. پھر کرزئی کی حکومت میں کچھ لوگ آئے، وہ یہاں آ کے بسے. پھر دوسرا جو آیا تھا ان کے بعد میں، ان کے زمانے میں بھی کچھ لوگ آئے، وہ آگے یہاں بسے. اب امریکہ یہ کہتا ہے کہ جو کرزئی کے زمانے میں آئے ان کو آپ مت نکالیں. تو اس پر آپ میرے خیال میں یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب نے یہ کہا کہ آپ اس کو پھر ہم کیوں نہیں نکالیں، ہماری یعنی سیکورٹی کو خطرہ ہے اور یہ لوگ وہاں پر بہت سے جرائم کرتے ہیں. تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہم مدد کریں گے. تو انہوں نے کہا کتنی، میرا خیال ہے کہ انہوں نے ایسا کہا ہوگا کہ ہمارے کو بہت سخت مدد کی ضرورت ہے، ہماری طور پہ بہت مشکلات کا شکار ہیں. تو انہوں نے پھر شاید ان سے وعدہ کیا ہے کہ آپ نہ نکالیں، ہم آپ کی مالی مدد کریں گے. یہ ڈرون کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ سر ڈرون بھی مانگے پاکستان نے ڈرون مانگے، اور ڈرون جو انہوں نے مانگے وہ وہی ڈرون مانگے جو امریکہ انڈیا کو بیچ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں وہی ڈرون دیں تاکہ ہم ان کا بیلنس نہیں ٹوٹے، کیونکہ ہم نے یہ رکھی ہوئی ہے طے کہ ہم یہاں کا بیلنس، طاقت کا جو بیلنس ہے، اسٹریٹجک بیلنس ہے، وہ نہیں ٹوٹنے دیں گے. تو اس پہ انہوں نے اسٹریٹجک بیلنس کے توڑنے کے لیے وہ ڈرون مانگے. انہوں نے وہی ڈرون جو کہ امریکہ انڈیا کو بیچ رہا ہے. انہوں نے کہا تھا وہ تو ہم نہیں دیں گے، البتہ اسے انفیریئر دے دیں گے. تو پاکستان نے اس پہ بھی اکتفا کیا، کیونکہ پاکستان کے پاس خود ڈرون موجود ہیں جو کہ ہم انڈیا کو ابھی سرپرائز ملے گی. وہ انڈیا کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کیسے ڈرون ہیں، جو کہ جب ترکی کے پاس ہیں، ایران کے پاس اچھے ڈرون ہیں، تو ہمارے پاس اچھے ڈرون کیوں نہیں ہو سکتے. لیکن بہت سی باتیں ہم نہیں بتاتے ہیں، ہمارے لوگ نہیں بتاتے ہیں، نہ وہ خفیہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں سرپرائز دیں گے ہم. تو جس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ جب 26 فروری 2019 کو جب انہوں نے ہم پہ حملہ کیا تھا، تو آپ یقین مان لیجئے کہ وہ وقت جو ہے وہ 38 سیکنڈ کا وقفہ تھا. دیکھیے آپ پھر جو دوسرا سوال ہوا وہ افغانیوں پہ ہوا. تو افغانیوں پر امریکہ کا یہ خیال ہے، جس پر ہمارے جو لودھی صاحب ہیں، جو سابق وزیر دفاع ہیں، انہوں نے ہمارے پروگرام میں دفعہ کہا کہ امریکہ کیوں کہہ رہا ہے کہ وہ ہمارے اس زمانے کے قرضے کے زمانے کے لوگ رکھ لیں، وہ ان کے ایجنٹ ہیں. تو اب اگر ایجنٹ ہیں تو پھر اس کو ان کا خیال رکھا جائے گا کہ بھئی ان کو دیکھ بھال کی جائے گی کہ وہ کہاں سے ایجنٹی کر رہے ہیں وہ. تو اس پر وہ امریکہ ان کو اس کے بدلے میں ہمیں کوئی امداد دینے کو تیار ہے. بھئی جیسے پہلے ہمیں یونین کو امداد دیتی تھی، اب وہ بند کر دی ہے، تو ہم کیوں رکھیں. لیکن بہت نازک معاملہ ہے، کیونکہ پڑوس کا معاملہ ہے، تو ہم ایک ویسٹرن بارڈر اپنا نہیں کھولنا چاہتے ہیں، اگرچہ وہ تو ہمارے اس میں نہیں ہے، کنٹرول میں نہیں ہے، ہمارا ساتھ بھی نہیں دے رہے ہیں وہاں کی حکومت. لیکن پھر بھی ہمیں احتیاط برتنی چاہیے، کیونکہ ہم ایک مسلمان ملک ہے اور ہم دشمنی بھی مول نہیں لینا چاہتے ویسٹ کی. ہمارے جو ویسٹ کا علاقہ ہے وہ مسلمانوں کا. دوسری بات یہ ہے کہ پھر تیسری بات جو آئی وہ اس بات پر آئی کہ غزہ کے معاملے میں پاکستان کیا رول ادا کر سکتا ہے. اس نے کہا صاحب ہمارا تو کشمیر کا مسئلہ ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو کشمیر کا مسئلہ آپ ہمارا حل کریں آپ پہلے.
اور غذا میں بھی زیادتی ہو رہی ہے اس کو بند کرائیں. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بھئی ایک انہوں نے اس پر یہ تجویز دی کہ ہم ایک 22 ملکی یا 11 ملکی جو ہے وہ افواج یعنی جس میں اردن، کویت، بحرین اور مصر شامل ہیں. پاکستان کو بھی کہا کہ اس میں آپ شامل ہوں. تو انہوں نے کہا صاحب اس پر ہم غور کریں گے، ہم ابھی جواب نہیں دے سکتے کیونکہ اس میں ہم اسرائیل کے حوالے سے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ جو دریا ابنائے اردن سے لے کر اور جو کراچی تک جو ہے یہاں تک کا ایریا جو ہے وہ اب اس سے جہازوں کی آمد و رفت کے لیے وہ سیف ہو. تو اس میں انڈیا بھی اپنے کچھ جہاز وہاں بھیج رہا ہے ان کی حفاظت کے لیے. تو ممکن انڈیا اس میں شامل ہو جائے اس میں. تو اس میں اگر وہ ہم شامل نہیں ہوتے ہیں تو ہمارا نقصان یہ ہے کہ انڈیا اس میں شامل ہو جائے گا تو وہ اس سے کچھ فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو بہرحال اس پر ہمیں ابھی تک کوئی ہمارا فیصلہ نہیں ہوا ہے. تو وہ سوچ رہے ہیں اس کی سربراہی کون کر رہا ہے سر؟ بھائی سربراہی تو امریکہ ہی کرے گا نا جی. اس کی امریکہ ہی سربراہی کرے گا اور برطانیہ، امریکہ سب لوگ اس کے پیچھے ہوں گے کیونکہ سعودی عرب بھی اس میں شامل ہوگا. کیونکہ وہ اب جو انہوں نے حوثیوں نے جو ان کا تیل گرایا وہ کہا کہ اسرائیلی ہے. تو وہ انہوں نے کہا کہ نہیں تھا وہ تو سعودی کا تیل تھا، جھوٹی بات کہہ دی. یہ صحیح ہو مجھے نہیں معلوم لیکن بہرحال ابھی تو یہ بحث چل رہی ہے. تو پاکستان نے خیال اس پہ کوئی اپنا اندیا نہیں دیا کہ ہم اس پہ چین سے مشورہ کریں گے اور سعودی عرب سے مشورہ کریں گے. پھر جو بات ہوئی وہ یہ بات ہوئی کہ صاحب آپ کا جو معاملہ کشمیر کا معاملے میں ہمیں کیا ہم انڈیا سے کہیں کہ وہ دوبارہ 370 اور 35A جو ہے وہ ختم کرے تو انڈیا میں رعایت دے. تو انڈیا نے اس پر یہ رد عمل کیا کہ حافظ سعید کو مانگ لیا ہم سے. تو وہ ایک PMT انہوں نے ایکشن کیا ہے کہ صاحب آپ یہ ہم سے کہو گے تو ہم یہ مانگ لیا آلریڈی. آپ اسی میں لیتے رہیں گے سعید کو دیں یا نہیں دیں. تو بھائی سعید کو تو ہمیں نہیں دینا ہے، آپ اپنا معاملہ ٹھیک کریں. تو اب بحث یہ ہے کہ ایک تو بات ہمارے یہ سمجھ میں آتی ہے، ہم اب ایک کلیہ ہم بنا دیتے ہیں، ایک دوسری باتیں چھوڑ دیتے ہیں. جو 2 باتیں ہم ابھی چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ پروگرام لمبا ہو جائے گا. ایک کلیہ تو یہ بناتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک کشمکش چل رہی ہے جو کہ سیاسی کشمکش ہے، جو اعتماد کا جو کی کمی نظر آ رہی ہے لوگوں میں. تو ہم ایک بات یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی اللہ کے بعد میں جو بائنڈنگ فورس ہے پاکستان کی وہ اب اس وقت فوج ہے. تو اس کو نہیں چھڑا جائے. ہم سیاستدانوں سے بھی درخواست کرتے ہیں، ہم وی لاگر سے بھی درخواست کرتے ہیں، جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں خدا کے واسطے ان کو بھی یہ چاہیے کہ پاکستانی فوج کو نہیں چھڑا جائے. اس کے بارے میں لیٹ عاصم منیر کو اپنا جو کام ہے وہ کرنے دیا جائے اور وہ اپنی جو بنانا چاہتا ہے، اپنی کمانڈ کو اسٹیٹ کرنا چاہتا ہے اسے کرنے دیا جائے. کیونکہ ایک تو یہ بات ہے کہ ہمارے لیے ہماری فوج بہت ہمارے لیے ضرورت ہے. جب یاد کریں ہم کہ جب ہم پاکستان بنا تھا تو اس وقت ہمارا جو خواب تھا وہ یہی تھا کہ ہم لال قلعے پہ جا کے جھنڈا گاڑیں گے. تو وہ جھنڈا گاڑنے کے لیے کوئی سمیع اللہ اور نصرت مرزا تو نہیں گاڑ سکتا نا، وہ تو فوج ہی گاڑے گی. تو ابھی تو وہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوا. ابھی سوچ وہ چلا بھی پس سے پور چلا گیا، بہت پہ چلا گیا. ابھی تو آپ یہ ہو گیا کہ آپ کا بچاؤ کیسے ہو. تو آپ کا بچاؤ اور آپ کو یکجا رکھنے کے لیے جو طاقت ہے وہ تو فوج کی ہے. تو ایک تو ہم یہ ان کے لیے درخواست گزار ہیں تمام وی لاگر سے بھی، سیاستدانوں سے بھی اور تمام میڈیا پرسن سے بھی کہ دیکھیے اس کے پرویکشن دیکھیں کہ آپ کے ہوگا کیا پھر آپ کے ساتھ. پھر اگر ہماری فوج نہیں رہتی ہے یا ہماری فوج میں اپنا ایکشن کھو دیتی ہے تو پھر یہاں پہ انتشار ہو جائے گا، تو کوئی جان مال محفوظ نہیں ہوگی. تو اس لحاظ سے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جو فوج کر رہی ہے وہ ٹھیک کر رہی ہے. عمران خان سے بھی ہم یہ کہیں گے کہ وہ خاموشی اختیار کرے، اس معاملے میں نہیں کرے جاتا. دوسری بات جو ہم کہنا چاہتے ہیں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ اس وقت جو لڑائی چل رہی ہے، ایک تو امریکہ اپنی بالادستی چاہتا ہے اور چین اور اب لوگ اپنے ملک اپنی سلامتی چاہتے ہیں. اب یہ دیکھ لیں کہ انڈیا جہاں تک تعلق ہے کہ انڈیا ان کے لیے ایک نیا ایک ایسا اژدہا بن کے سامنے آ رہا ہے. روس کے سامنے بھی اگرچہ قذبائی صاحب نے اپنے جو SVI کے جو پروگرام میں ان سے درخواست کی ہے کہ بھئی آپ لوگ کو اسلحہ دیتے وقت خیال کریں. رشیا سے جو آئے تھے وہاں پر ڈیلیگیٹس ان سے کہا کہ بھئی پیغام پہنچایا ہمارا.
لیکن جنرل خالد احمد گدوائے صاحب نے یہ کہا کہ بھائی احتیاط برتیں ہیں، ہمیں تو اعتراض نہیں ہے آپ کی دوستی پر، لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ آپ ہمیں نقصان پہنچائے اور آپ کو بھی پہنچائے. تو پاکستان ایک ایسا ملک ہے، وہ یہ اگرچہ وہ انڈیا یہ سوچ رہا ہے کہ وہ ایران کو ملا کر وہ چابہار کی بندرگاہ کو استعمال کر کے اور پھر وہ وہاں تک پہنچ سکتا ہے یا ہمیں رون توا پہنچ سکتا ہے، تو یہ تو خیال مست محال است جنوں والی کیفیت ہے، وہ تو ممکن نہیں ہے. لیکن وہ ابھی خواب تو یہی دیکھ رہے ہیں. تو دوسری بات جو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو امریکہ سے یہ کہیں گے کہ بھائی اب آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ دنیا جو ہے وہ جو یک قطبی نہیں رہی ہے، یونیپولر نہیں رہی ہے، یہ ملٹی پولر ہو گئی ہے، اس کو تسلیم کر لیں، بات ختم ہو جائے گی، جھگڑا ختم ہو جائے گا، آپ کا بھی سیٹلمنٹ ہو جائے گا. پہلے بھی تھی نا، یعنی US 1000 کی شکست سے پہلے بھی جو پاکستان جس کا جو اصل میں اس کے مرہون منت ہے کہ پاکستان نے آپ کو یک قطبی بنایا. جب میری بحث ہوئی کلر پیٹر راف سے جو ان کے تھنک ٹینک کے لوگ آئے تھے یہاں کراچی میں اپریل 1997 میں، مارچ اور اپریل میں آئے تھے، تو ان سے ہماری بحث ہوئی اور بعد میں وہ بڑے عہدوں پہ بھی فائز ہوئے دفاع کے. تو انہوں نے مجھے کہا، جب بحث زیادہ بڑھی تو انہوں نے مجھے کہا بھائی چلے آپ کی بات ہم مان لیتے ہیں، ہم دنیا کی سپر طاقت بن گئے، آپ ایٹمی طاقت بن گئے، بات ختم کرو اب. تو خیر اب اس میں فائدہ تو ہمیں ہوا، لیکن یہ ہے کہ یونیپولر ورلڈ کی تو بنانے میں تو ہمارا کردار تھا نا آپ کو. تو اب آپ چھوڑ کے ہر دفعہ بھاگ جاتے ہیں، تو ہماری مدد بھی کریں آپ. اچھا، اب رہا ان کا مسئلہ، یہ بات جو آپ نے کہی کہ وہ روس اور ایران، ہم نے ایران کا بھی ذکر کیا کہ ایران، روس اور چین کے ساتھ میں ہم اسٹریٹجی تعلق چاہتے ہیں. اس پر امریکہ کا یہ خیال شاید یہ ہے کہ آپ اسٹریٹجی کی بجائے آپ اس کو اکنامک لے لیں، اکنامک تعلقات کر لیں اور CPEC کو شروع کر دیں. شاید یہ انہوں نے کہا، لیکن ہم شاید یہ بات نہ مانیں. اگرچہ CPEC آلریڈی شروع ہوا ہے، CPEC کی وہ تیزی نہیں ہے. ابھی تک انہوں نے 60 بلین کا کہا تھا، 32 بلین کا ابھی تک پروگرام ہوا ہے. ابھی تک جو وہ سڑکیں بھی پوری نہیں بنی ہیں جو کہ بننی چاہیے، آپریشن بھی نہیں ہوا ہے اتنا گوادہ جتنا کہ ہونا چاہیے. ابھی بھی چل رہا ہے. ہاں جی، فیز 1 ابھی چل رہا ہے، تو وہ کیونکہ شروع تو ہو گیا. اب یہ صورتحال ایسی ہے کہ جس کے اندر ہمارے پاس یہ دوسرا ایک موقع مل گیا ہے کہ امریکہ کو پھر سے ہماری بڑی سخت ضرورت پڑ گئی ہے، کیونکہ انڈیا جو ہے ڈیلیور نہیں کر کے دے رہا. انڈیا والے ہنس رہے ہیں ان کے اوپر کہ ہم نے بیوقوف بنا لیا امریکہ کو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حکم دیتے تھے کہ یہاں آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں امریکہ ہمارے پاس آئے. جس طرح سے کہ جو میں یہی سوال اٹھا رہا تھا سر کہ روس کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہے، امریکہ کا خیال یہ تھا کہ ہمارے بلاک کا حصہ بن کر وہ روس سے کھسک جائے گا. اس سال کا تخمینہ یہ ہے کہ روس کے ساتھ بھارت کا جو تجارتی حجم ہے وہ $50 ارب کو کراس کر رہا ہے. یعنی وہ امریکہ کو ایز اے فرینڈ تو تسلیم کر رہے ہیں، لیکن کوئی بالادست طاقت بنا کر یا اس کو فالو کر کے اس کے خارجہ پالیسی ان کی تابع نہیں ہے. اور وہ بات امریکہ کا، انڈیا نے بہت اچھا کھیل کھیلا ہمیشہ، اور وہ اس کے بعد آپشن ہے کیونکہ اس کے بعد پیسے ہیں. اس نے ایک بیلنس قائم کیا. نہیں بیلنس تو کیا، لیکن یہ ہے کہ اب بات یہ ہے کہ بیلنس قائم کرنے کے لیے اگر کیا فائدہ اس بیلنس کا کہ جب وہ روس کو بھی چیلنج کر دے ایک وقت میں. اب 15,000 کلومیٹر کے ان کے میزائل ہیں مار کے، تو ہمیں مارے گا، ہمارے لیے تو براموز کافی ہے. تو آپ 15,000 کلومیٹر پہ تو امریکہ جا رہا ہے، آسٹریلیا جا رہا ہے، رشیا جا رہا ہے. سوال یہی ہے کہ وہ بیوقوف لوگ جو یہ ممالک اپنے آپ کو عقل مند کہتے سمجھ نہیں رہے ہیں کہ وہ تو آپ کا مقابلہ کر رہا ہے. سوال یہی ہے کہ پاکستان کیا وہ توازن قائم کر پائے گا؟ نہیں، پاکستان نے توازن قائم رکھا ہے، جبھی تو اس نے یہ کہا کہ آپ ہمیں ڈرون وہی دیں جو انڈیا کو دے رہے ہیں. باقی جو رشیا کے میں نے جو ان کو چیزیں دی ہیں، 2 سے دے دی ہیں، اریان تو، اور وہ ایک دوسری جو اب دی ہے وہ ان کے پاس ہیں، جو ہم پہ ان کی سبقت ہے اس معاملے میں بحریہ میں. لیکن ہم جلدی ہے اس سب کو توڑ دیں گے. لیکن بنیادی طور پر بحث یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ جہاں کہتے ہیں کہ پاکستانی ہمیں بزدل سمجھتے ہیں. انڈیا کے لوگ آج کل جو بلاگر ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستانی کہتے ہیں بزدل لوگ بھاگ جائیں گے، لیکن ہم نے اتنا اسلحہ بنا لیا کہ ہم پاکستان کو ٹھیک کر دیں گے. تو یہ ایک لحاظ سے کیونکہ ہتھیاروں کا آپ کو یاد ہوگا کہ ہتھیار بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ مسلمانوں کے پاس
جو جس زمانے میں جنگیں شروع ہوئی جو شمشیریں تھیں ہمارے پاس، بہترین شمشیریں تھیں، بالکل. اور پھر ہم نے یاد ہوگا کہ ہم نے اسے منجنیق بھی بنایا. بالکل. تو اس کے نتیجے میں ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ ہم ہتھیاروں کے اور اسی وجہ سے 65 کی جنگ بھی ہم نے جیتی. اگرچہ انڈیا نہیں مانتا کہ ہم نے جنگ جیتی، لیکن اس کی وہ ایک اور کہانی بیان کرتا ہے، اس کا پس منظر ان کے پاس اور بھی پس منظر ہیں، کیونکہ ہمیں جو پس منظر دکھایا جاتا ہے تو ہم تو اسی پس منظر میں رہتے ہیں، لیکن ان کو بیک گراؤنڈ میں بہت سی فلمیں بھی بنا رہے ہیں، اور وہ ان کے ولاگر اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ جس کا جواب ابھی دینا بہت سخت ضروری ہے. تو اور بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس وقت ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے جو سابقہ فوجی ہیں وہ بھی خود سے بھی ولاگ بنائیں اور کہانیاں اپنے حصے کی بیان کریں تاکہ ان کا کاؤنٹر ہو. اور وہ اگر وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں تو ہم ان کو اپنی اسپیس دینے کو تیار ہیں. تو ہم جتنا بھی کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے، کیونکہ ابھی ہمیں فریکوینسی بڑھانی پڑے گی اپنی، کیونکہ ابھی تک تو ہماری یہ پوزیشن تھی کہ ہم یہ کوشش کر رہے تھے کہ ہم کسی بھی صورت میں جو ہے وہ ایک خاص علاقے تک محدود رکھیں اپنے آپ کو. لیکن اب اگر وہ ہم نے اس کو آگے بڑھانا ہے اور پورے ملک پر اس کو محیط کرنا ہے، تو اب انہوں نے یہ بات، بہرحال امریکہ نے یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ ہمارے ساتھ آپ تعلقات رکھیں، اور چائنا سے بھی رکھیں اور ایران سے بھی رکھیں اور روس سے بھی رکھیں. تھینک یو سو مچ سر. ناظرین کرام، آج کے اس فوکل پوائنٹ پروگرام میں اتنا ہی، اور آئندہ پروگرام میں ہم اس امید کے ساتھ آگے بڑھیں گے کہ پاکستان امریکہ، روس اور چائنا کے درمیان اپنے خارجہ پالیسی کو اس طرح سے ڈیزائن کرے کہ ایک توازن بھی برقرار رہے اور جو ہمارا نیشنل انٹرسٹ ہے وہ بھی محفوظ رہے. سر دست اتنا ہی. اللہ نگہبان.